میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کو چند صحابہ کو لے کر عمرے کی غرض سے چلے تھے۔ راستے میں ایک درخت کے نیچے میرے آقا کریم علیہ السلام نے تھوڑا سا سستایا، آرام فرمایا تھا۔ آج تک اس درخت تو وہ نہیں ہے، لیکن آج تک وہ درخت جو ہے وہاں مسجد بن چکی ہے، جس کو مسجد شجر کہتے ہیں۔ تو وہ مسجد، پہلے تو وہ شجر تھا، درخت تھا، اب مسجد شجر، مسجد خانہ خدا بن کر اپنی رحمتیں اور اپنی رونقیں اور خوشبوئیں حضور کے قدموں سے جو ملی تھیں ان کو اطراف عالم میں پھیلا رہا ہے۔ جس چیز سے بھی ایک بار حضور کی نسبت ہو گئی وہ چیز انمول اور انوکھی بن گئی۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، پیدا ہوئے تو مسلمانوں کے گھر، اور پھر آنکھ کھلی تو مسلمانوں کی زیارت کی، والدین کی، اور جب ذرا چلنے لگے تو پھر مسجد کا رخ کیا، دیدار مسجد کا ہوا۔ جب کچھ پڑھنے کے لائق ہوئے تو قرآن کی زیارت ہوئی، اور جب قرآن پڑھنے لگے تو پھر نبی کی بات ہوئی، جب نبی کی بات ہوئی تو پھر نبی پر درود پڑھا۔ ارے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم پیدا ہی حضور کے غلاموں میں ہوئے اور حضور کے غلام بن کے ہوئے ہیں، اور آتے ہی کان میں حضور کے ایک نغمہ توحید کو الاپا گیا، جس کو اذان کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی اذان کہنے والا عاشق رسول ہو تو وہ دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر کہہ کے کہتا ہے، مبارک ہو آنے والے، تیرے کانوں میں آتے ہی اللہ رسول کا نغمہ میں نے گا دیا ہے، اور دوسری مبارک ہو کہ تم حضور کا غلام بن کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آتے ہی آقا کریم علیہ السلام کا نغمہ جو ہے، نغمہ توحید، نغمہ رسالت، یہ کانوں میں گونجتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند لے کر دنیا پہ ابھرتا ہے۔ یہ آگے آ کے عقل نے کام مت مار دی، علم نے مت مار دی، کچھ ہمیں سوسائٹی اچھی نہ ملی، کوئی دوستی اچھی نہ ملی، تو کوئی جوا کھیلنے لگ گیا، کوئی بے نماز ہو گیا، کسی نے اللہ اور رسول کو بلا دیا، اور کسی نے جوا کھیلنا اپنا کاروبار کر لیا۔ یہ ساری چیزیں یاد رکھو، میں ایک ہی بات عرض کیا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہے وہ سب کوئی خرافات ہے، واہیات ہے اور فضول ہے۔ بس مومن کے ہیں دو اصول، آتی اللہ و آتی الرسول۔ مومن کے ہیں دو اصول، آتی اللہ و آتی الرسول۔ رب کعبہ کی قسم، آپ نے تجربہ کیا ہوگا، یہ موسم گرم ہے لیکن اتنا بھی گرم نہیں ہے، اس کے اندر رمضان المبارک کی برکت کا ایک ظہور نظر آتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے گرم روزے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، لیکن جب بھی رمضان المبارک آ جاتا، اللہ تعالیٰ کہیں سے کالے بادل اٹھا لاتا، کہیں ہلکی ہلکی بارش کر دیتا، میرے آقا کا فرمان یاد آیا کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لوگوں اگر تجھے رمضان المبارک کی برکتوں اور عظمتوں کا پتہ چل جائے تو تم حسرتیں کرنے لگو کہ یا اللہ 12 مہینے رمضان شریف ہی رکھ۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اچھا، یہاں بھی ایک بڑا لطیف نکتہ ہے۔ آدم علیہ السلام کی باری آئی تو رب نے فرمایا، یا قوم آدم، یا قوم یحییٰ، یا قوم ادریس، یا قوم ہود، یا قوم ابراہیم، یا قوم موسیٰ۔ آپ قرآن پڑھیں، آپ کو یہی ملے گا۔ لیکن جب والضحیٰ کے چہرے والے کی باری آئی، واللیل کے زلفوں والے کی باری آئی، جب آمنہ کے چاند کی باری آئی تو رب نے اپنے خطاب کا پیمانہ بدل دیا، اصول بدل دیا۔ محبت برے لہجے کے ساتھ، والہانہ انداز سے
हुजूर के उम्मतियों को पुकारना शुरू किया, क्योंकि वो हूद की कौम थी, वो यहया की कौम थी, ये अदरीस और वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, ये इब्राहीम और वो ईसा अलैहिस्सलाम की कौम थी। ज़रा रब ने ये इशारा दिया है कि लोगों, मेरे नबी के साथ जिस किसी चीज़ को भी निस्बत हो जाए, जब उसका तज़किरा करो तो ज़रा थम के किया करो, ज़रा रुक के किया करो, ज़रा मोहब्बत के लहजे में किया करो। हज़रत मुजद्दद अल-फ़िसानी इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसकी शरह में यूँ लिखा है, आप फरमाते हैं, दुनिया वालों, जब कभी आपस के रिश्ते की बात करो, सोच समझ के किया करो, जब फ़िक़ह की बात करो तो फिर अकल की दानिश से बात किया करो, लेकिन याद रखो कुरान गवाह है, जब मुस्तफ़ा करीम की बात करो तो फिर इश्क और मोहब्बत से किया करो। उछल उछल के किया करो, कूद कूद के किया करो, क्योंकि आका करीम अलैहिस्सलाम की शान अर्श से भी परे तक नज़र आ रही है। इसलिए जितना भी उनकी आमद पे खुशी मनाई जाए, उनकी शान रहमत की दलीलों से बात की जाए, उतना ही कम है। हज़रत फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपसे किसी ने पूछा था, हुजूर आपके पूरे ख़ानदान की शोहरत पूरी दुनिया में इतनी कमाल के दर्जे को क्यों पहुँची है? वो कहने लगे, रब्बे काबा की कसम, मेरे वालिद भी हुजूर के गीत गाते थे, मुझे भी हुजूर के गीत की गुर्ती मिली है और मैं भी सारी उम्र हुजूर के गीत गाता हूँ। और रोशन कमाल की बात यह है कि हर रोज़ मगरिब और इशा के दरमियान हमारे घर में महफ़िल मिलाद हुआ करती है। अल्लाहु अकबर। या मेरी उनसे निस्बत बड़ी चीज़ है, मेरी उनसे निस्बत बड़ी चीज़ है। खुदा ये दे दौलत तो बड़ी चीज़ है, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। कभी झूम कर तन्हा बैठ तो सर को डांप कर, थोड़ा सा इधर को नहीं, थोड़ा सा इधर को, मदीने को मुंह करके बैठो और हुजूर पर दरूद पढ़ना शुरू कर दो। दिल के अंदर से एक दरवाज़ा खुल जाएगा, उसके अंदर मेरे आका तशरीफ़ ले आएंगे। ये एजाज़ है मेरे आका के मोजज़ात का कि जहाँ कहीं भी कोई बैठकर हुजूर को याद करता है, वो यूँ समझो कि आका करीम अलैहिस्सलाम की निगाह तजल्ला उस पर पड़ रही होती है। बल्कि मशकात शरीफ और शरह मरात मशकात में ये लिखा है, हुजूर फरमाते हैं कि जो जुमे वाले दिन मोहब्बत के साथ मुझ पे दरूद पढ़ता है, मैं उसका चेहरा भी देख रहा होता हूँ और उसकी जगह जहाँ बैठकर दरूद पढ़ता है उसको भी देखता हूँ और उसके वालिद को भी पहचानता हूँ, उसकी वालदा को भी पहचानता हूँ। अल्लाहु अकबर। हमारा तो नबी ये है, सबसे आला व औला, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह। हजरत अल्लाह फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये लफ्ज़ ईमान जो है इससे अल्लाह ताला ने खिताब शुरू किया हुजूर की कौम को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, पता चला ईमान बड़ा कीमती, बड़ी महबूब चीज़ है, इससे बढ़कर महबूब चीज़ और कोई नहीं है। हुजूर हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरा बुराक मिस्र की सरजमीन से ज़रा थोड़ा बुलंद हो के चलने लगा तो वहाँ मैंने जन्नत के फूलों की खुशबू महसूस की। हुजूर फरमाते हैं, मैंने पूछा जबरील यहाँ मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है? अल्लाह अल्लाह, क्या कहना मेरे आका की कुव्वत शामा का। जन्नत कहाँ है? अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। खुशबू मिस्र की सरजमीन पे मेरे आका को आ रही है। अल्लाहु अकबर। तो जबरील अमीन अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह, यहाँ हज़रत माश्ता की कब्र है जो फ़िरौन के घर काम करती थी, दो उसकी बेटियां थीं, ये मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई थी। इस पादाश में फ़िरौन ने उसके हाथों में मेखें ठोंस कर पाँव में संगल जगड़ दिए और गले में भी संगल जगड़ दिए और कहने लगा, माश्ता उस रब का नाम छोड़ तो मुझे रब कह, मूसा का नाम लेना छोड़ दे, मुझे ही सब कोई समझ।
تو حضرت ماشتہ کہنے لگی یہی ہو سکتا ہے تجھ سے کہ تو مجھے مار دے جان سے، لیکن جان امانت یاد سجن دی۔ یہ میری جان جو ہے یہ بھی کسی کی امانت ہے، یہ اپنے امین کے پاس پہنچ جائے گی لیکن جان بھی جائے گی تو پھر موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے گیت اور ان کے ترانے گاتی ہوئے جائے گی۔ اس نے کیا کیا، ایک تیل کڑاہے کا گرم کیا اور اس کو گرم کر کے ایک بچی اس کی بڑی تھی اس کو اٹھایا اور اس میں پھینک دیا۔ وہ مچھلی کی طرح تلی گئی، لیکن تلی گئی اس کا چہرہ بڑا پر نور اور مسرور نظر آ رہا تھا، اور تلی بھی گئی لیکن منہ سے کیا کہہ رہی تھی اماں فکر نہ کر، میں تو جنت میں پہنچ چکی ہوں، بس تیرا انتظار ہے اور اپنی چھوٹی بہن کا انتظار ہے۔ اماں یہ تیل کا کڑاہا نہیں ہے، یہ مجھے کوئی حوض کوثر کا ایک بہت بڑا حوض لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے کہا نعرہ تکبیر، اللہ کا ذکر کیا۔ اس نے اس کی دوسری چھوٹی بچی دودھ پیتی کو اس کی چھاتی سے اٹھا کر اس کو بھی کڑاہے میں ڈال دیا گیا۔ یا رسول اللہ، وہ بھی تلی گئی، وہ ابھی باتیں نہیں کرتی تھی لیکن اس کے منہ سے جیسے رب چاہے کسی کو بلوا لیتا ہے، وہ معصوم بچی بول کے کہتی ہے اماں میں جنت میں پہنچ چکی ہوں، میری بہن بھی میرے ساتھ ہے، بس تیری انتظار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا فرعون سے کہا کہ میری ایک آرزو ہے آخری، وہ پوری کر دے۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا آرزو یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہماری ہڈیوں کو دفناؤ گے میری بچی کی ہڈیوں کو مجھ سے جدا نہ کرنا۔ میری بچیوں کی ہڈیوں کو میری ہڈیوں سے جدا نہ کرنا، ایک ہی گڑھے میں ہم کو رکھ کے مٹی ڈال دینا، ایسا نہ ہو کہ میری بچیوں کی ہڈیاں کہیں اور ہوں۔ وہ کہنے لگا چلو یہ ہمیں قبول ہے۔ تو ایک یہاں حضور جہاں سے آپ کا براق اڑ رہا ہے نا، یہاں نیچے ماشتہ کی قبر ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے آنے والے لوگوں کو عقیدے کی سمت بتا دی۔ توجہ ہے جی، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ذرا سنیے دھیان کے ساتھ اور اپنا عقیدہ جو ہے اس کی ڈائریکشن کیجئے۔ سنیے حضرات، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، محبوبوں والی بات کر دی، فرمایا جبریل سے براق کو نیچے اتارے نا، براق کو نیچے اتارے نا، اللہ والوں سے ذرا اونچا اونچا ہو کے نہیں اڑتے، کیونکہ محبوب کو تو رب نے بنایا ہی اونچا ہے، ان کے علاوہ کوئی اونچا اڑ کے تو دکھائے۔ تو جبریل مسکرا کے کہنے لگے حضور آپ سے اونچا کون ہو سکتا ہے، آپ کا حکم سر ماتھے پہ۔ تو براق نیچے آیا، آقا کریم علیہ السلام براق سے اترے، ماشتہ کی قبر پر براق کھڑا کیا، اور میرے کملی والے آقا نے براق کھڑا کر کے 2 رکعت نفل پڑھے، اور ماشتہ کی قبر پر میرے حضور نے دعائے خیر دعائے رحمت فرمائی۔ معلوم ہوا اللہ والوں کی قبروں پر جانا میرے نبی کی سنت ہے، نبی کی۔ اور جب معراج ہوا حضور کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، معلوم ہوا اللہ والوں کے پاس جاؤ تو خوش ہو کے جاؤ، رجے بجے نہ جاؤ۔ اور اللہ والوں کی قبروں پر جانا، اترنا، وہاں فاتحہ خوانی کرنی، وہاں نمازیں پڑھنا، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ یا رسول اللہ، یہاں ماشتہ کی قبر ہے اور اس کی قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی کھیتی بنایا ہوا ہے، تو جہاں جنت ہو وہاں سے خوشبو آیا ہی کرتی ہے۔ سرے راہ ایک بات کہتا چلا جاؤں، داتا حضور جانے کا شروع سے بچپن سے ہی ایک بڑا چسکا ہے۔ تو ایک دن یہ اچھڑے والے بزرگ محمد عمر رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیٹے عبد التواب صدیقی، وہ عصر کی نماز کے بعد خطاب فرمایا تو ایک رکا آیا ان کے پاس، ذرا توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ رکا آیا اور رکا پڑھ کے نا وہ مسکرا پڑے۔ وہاں کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ اللہ والوں کی قبریں جنت کی کھیتیاں ہوتی ہیں، یہاں تو مجھے جنت نہیں نظر آ رہی۔ جو انہوں نے جواب دیا نا، محمد کے عاشق بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، تو آپ نے جواب دیا
کہ ہم تو جلیا یہاں سے ہو کے چلے جائیں، اگلی جمعرات تک ہمارے لباس سے خوشبو نہیں جاتی۔ تو کہتا ہے خوشبو نہیں یہاں سے جنت کی آ رہی، تجھے پتہ ہی نہیں جنت کیسی ہے۔ اور پھر سن کہ تجھے بدعت اور شرک کا نزلہ لگا ہوا ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تجھے بدعت اور شرک اور بے ادبی کا نزلہ لگا ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ معلوم یہ ہوا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اپنے قدمان شریفین سے اس قبر کو بقع نور بنا دیا۔ میاں صاحب عارفے کھڑی رو کر کہتے ہیں کی ہووے جے قبر میرے تے پا جاویں ایک پھیرا، کی ہووے جے قبر میری تے، یا اللہ یا میرے دوستو کتنی خوش نصیب قبر ہے جہاں کسی اللہ والے کا قدم لگ جاتا ہے۔ کی ہووے جے قبر میری تے پا جاویں ایک پھیرا، تے ہڈیاں نکل قبر میری چوں مجرا کرسن تیرا۔ اللہ اللہ مجرا کرسن تیرا۔ حضرات یہاں جاتے جاتے ایک اور بات عرض کرتا جاؤں، آپ کے ذوق کی نظر کرتا ہوں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ہمسائے میں کوئی شخص تھا، آپ کی بڑی مخالفت کرتا، لیکن تھا وہ مسلمان ہی۔ یہ مسلمان ہی اپنے علماء کی مخالفت کرتے ہیں اور دوسروں کو کیا ضرورت ہے کرنے کی، یہ عیب ڈھونڈتے رہتے ہیں مولوی میں۔ تو وہ فوت ہو گیا نا، تو گھر والے سارے ان کے گھر میں آ گئے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو کہنے لگے کہ حضور ہم سب نے کئی دنوں سے ایک ہی خواب دیکھا ہے کہ اس کی قبر جو ہے اس میں آگ جل رہی ہے، اور قبر پہ گئے ہیں تو مٹی گرم لگتی ہے، ہاتھ نہیں رکھا جاتا اوپر، یہ عالم ہے۔ تو آپ فرمانے لگے پھر میرے لیے کیا حکم ہے بتاؤ، میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں نا۔ اللہ اللہ۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم کسی اللہ والے کے پاس گئے تھے، اس نے کہا کہ ہمارے علاقہ میں اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عالم دین ہیں، انہیں کہو کہ ذرا اپنا کفش پا عنایت فرمائیں، پاپوش جوتا شریف۔ تو آپ فرمانے لگے نہیں نہیں میں گناہگار آدمی ہوں، یہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ تو کسی طریقے سے نا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ بابا جی کو قبرستان لے گئے وہ، اور جا کے کہا حضور خدا کا واسطہ اپنا پاؤں میں اپنے جوتے کے ذرا اس قبر پر ٹکا دیں۔ آپ نے اپنا وہ جوتا جو تھا وہ قبر پر ٹکایا، تو اسی رات کو سارے لوگوں کو، یار یہ کیا ہو گیا، سارے لوگوں کو، گھر والوں کو خواب میں وہ ملے، اور اس نے کہا کہ خدا کے واسطے اسماعیل حقی کو جا کر مبارکباد پیش کرو، جس کی جوتی قبر پہ لگنے سے میرا عذاب ہلکا ہو گیا۔ محمد کے غلاموں کی تو جوتی جو ہے یہ عذاب کو دور کرنے کی تاثیر رکھتی ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، نہیں محبت سے نہیں آپ بول رہے، آپ کو روزہ لگا ہوا ہے، میں نے بھی روزے میں الحمدللہ، تو محبت سے بولیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ماشطہ کی قبر کو سلامت رکھے۔ آج جنگل میں جہاں ماشطہ کی قبر بنائی تھی، اس نے جنگل میں جہاں کوئی جائے نا، آج وہاں ایک شہر آباد ہے بہت بڑا، اور سب سے اونچا مکان، سب سے اونچا جو محل ہے وہ حضرت ماشطہ کے گنبد پر بنا ہوا، وہ گنبد ہے جس کا نشان رب اونچا کرے اس کو کون نیچا کر سکتا ہے؟ اس لیے جو اللہ رسول کے ساتھ جڑ جاتا ہے رب کعبہ کی قسم وہی بلند ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان بچا لیا، بچی نہیں بچائی، ایمان بچا لیا دوسری بچی نہیں بچائی، ایمان بچا لیا اپنی جان نہیں بچائی۔ رب دیکھ رہا تھا، رب نے کہا ماشطہ اگر تو نے ایمان بچایا ہے میں قیامت تک تیرا نام بچا دوں گا۔ آنے والی نسلیں، محمد عمر شروی رحمہ اللہ تعالی، آپ نے فرمایا آسمان سے آواز آئی ماشطہ تو نے اپنی جان گوائی، بچی کو قربانی کے چڑھاوے چڑھایا،
बड़ी बच्ची को कुर्बानी दी, लेकिन माशता अपनी जान भी तूने चढ़ावे चढ़ाकर मेरा नाम बुलंद रखा। ऐ माशता एक वक्त आएगा कि सारी दुनिया का मालिक व मुख्तार होगा, आमना का लाल होगा, महबूबे किरदगार होगा, हबीबे रब्बे किरदगार होगा, मुख्तारे कुल होगा, नाम वहाँ अहमद होगा, यहाँ नाम मोहम्मद होगा। उसका बुराक ना चल के तेरे तक आए और तेरी कब्र पर आके फातिहा ना करे तो मुझे खुदा ना कहना। की होवे जे कब्र मेरी ते पा जावे इसने। मैं कहता हूँ हजरात सुनिए सुनिए, मैं तुम्हारा खादम हूँ, रब्बे काबा की कसम मिंबर पे बैठा हूँ आपकी मर्जी से, मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ बैठकर आपको दावत देता हूँ। लोगों कुछ बचता है तो ना बचे, कुछ मिटता है तो मिट जा, नहीं बचता तो ना बचे, कुछ मिलता नहीं तो ना मिले। याद रखो क़यामत के दिन जो ईमान यहाँ से बचा के ले गया सबसे बुलंद वही होगा। अल्लाह बड़ी कीमत लगाएगा, फिर लगाएगा वहाँ कीमत, एक मंडी होगी। मकसद इतना है निकाते बज़्म माशर का, वहाँ उनकी शान महबूबी दिखाई जाएगी, दिखाया जाएगा हुजूर को मानने वाले, आका का कलमा पढ़ने वालों का आलम क्या है, इनकी अजमत क्या है, इनकी शान क्या है। ये वो लोग हैं जिनके सामने दुनिया के ख़जाने पेश किए गए, लेकिन मोहम्मद अरबी का कलमा नहीं छोड़ा, ख़जाने को ठुकरा के रख दिया। तो फिर अल्लाह भी कोई चीज़ है, वो भी तो देख रहा है ना। अल्लाह अल्लाह। हजरात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने अपने महबूब के पारों, महबूब दे मूँह नू, सरकार दा कलमा पढ़न वालियां नू किस तरह पुकारिया? ओ ईमान वालो, ओ ईमान, ओ ईमान, ईमान वालो। मालूम हुआ ईमान बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ है। इसको जो बचा ले वो खुद बड़ी चीज़ है, जो ना बचा सके उसने क्या बचाया। ये माल तो पहले ही अपना नहीं, आज मेरी जेब में कल किसी की जेब में, मर गया तो फिर कफन को जेब नहीं होती, फिर सारा कुछ छीन लेते, रस्सियाँ रख रख के थामा वंड दे, और फिर लड़ाइयाँ होती, कत्लो गारत होते इस जायदाद से, इस ज़मीन से, कि जो साथ नहीं जानी। मेरे आका करीम ने फरमाया साथ जाएगा तो हुस्न अमल जाएगा, नेक अमल जाएगा, आका करीम की मोहब्बत जाएगी, अल्लाह का खौफ जाएगा। अल्लाहु अकबर। हजरात, ईमान वालो, ईमान रब को बड़ा प्यारा है। ईमान क्या है? चलो ये समझ लें कि ईमान क्या है। इतनी बात बड़ी है कि हमें ये समझ आ जाए कि ईमान है क्या। ईमान है क्या? पहले मैं फ़िक़्ह की तरफ आता हूँ, उसके बाद कुरान की तरफ आऊँगा। फ़ुक़हा फरमाते हैं ईमान की तारीफ़ ये है कि अल्लाह और उसके रसूल को, उसके फ़रिश्तों को, हर गैब की चीज़ों को जानकर ज़बान से इकरार करे, माने, दिल की तह से उस पर यकीन करके ईमान रखे कि ये चीज़ें हैं। भाई तू किस तरह कहता है? फरिश्ते तो तूने देखे नहीं, रब को तूने देखा नहीं, तू कहता रब है। ये हवा हमें महसूस होती है, हमने कभी इसको नहीं देखा। बड़ी दूर की बात नहीं है, करीब की बात है कि हवा को कभी हमने देखा ही नहीं, महसूस ज़रूर होती है। कैसे कहता है ये सब चीज़ें हैं? आओ अब कुरान की तरफ के कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कि इसलिए लोग मानते हैं कि मोहम्मद अरबी ने कहा है फरिश्ते हैं, दिन आखरत का है, मौत के बाद उठना है, अल्लाह है, इसलिए कहते हैं। तो अहमद रज़ा खां तड़प के बोले, कहने लगे अल्लाह की सरता का बकदम शान है, अल्लाह की सरता बकदम, सरता बकदम, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं कोई, वो इंसान है ये। कुरान ये कहता है मेरा ईमान है ये। अब पूछे ईमान क्या है? कुरान बता रहा है, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। ईमान ये कहता है मेरी, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मालूम हुआ हुजूर की मोहब्बत ही ईमान की जान है, और ईमान मिलता है आका करीम के इश्क से, हुजूर की मोहब्बत से ईमान मिलता है। इकबाल ने खूब कहा है,
وہ کہتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد کو اجالا کر دے۔ کہیں اجالا ہے تو یہ حضور کے عشق سے ہے۔ آمنو علیکم السلام، تم پر روزے فرض کیے، تم پر روزے۔ اچھا روزہ روزہ ہی ہوتا ہے، کیوں بھائی؟ پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے۔ اس کا رمز سے نکلا ہے رمضان۔ کس سے نکلا ہے؟ را میم زوات، رمز، اس کا معنی ہے بٹھی۔ کون سی بٹھی؟ چلو ذرا تھوڑا معاملہ قریب کر لیتے ہیں، جلدی سمجھ آ جائے گی۔ کون سی بٹھی؟ بھوک اور پیاس کی بھٹی میں اللہ سارے گناہ ڈال کر راگ کر دیتا ہے اور بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ بھوک اور پیاس کی بھٹی، جب جوئے میدا سے، جوا خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے بو آنے لگے تو حضور فرماتے ہیں وہ بدبو نہیں ہوتی، وہ اللہ اور اس کے فرشتوں کو مشک کستوری اور عنبر سے زیادہ خوش تر لگتی۔ یہی تو بخشش کا ذریعہ ہے اس کا، جس کو تم بدبو کہتے ہو، لیکن آگے پیچھے منہ سے بدبو ہے تو لوگ منہ پیچھے کر یار کبھی مسواک بھی کر لیا کر، لوگ کہتے ہیں۔ لیکن رمضان میں کسی کو حق نہیں کہنے کا کہ کسی کو کہے منہ پیچھے کر، کیوں کہ روزہ رکھا ہوا ہے۔ روزے دار کی منہ کی بو جو ہے اللہ کو مشک کستوری و عنبر سے زیادہ بہتر۔ آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ جس بات سے اللہ نے منع کیا آج مجھ سے وہ کام ہو گیا، عورت سے مجامت کر لی، رولا ٹوٹ گیا۔ فرمایا یہ تو نے کیوں کیا؟ کیا کیا تو نے؟ بس حضور بے بسی سے یہ ہوا۔ آقا کریم نے فرمایا جا 60 روزے رکھ۔ ہاتھ بن کے کھلو گیا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے کو تے ایک نہیں نب سکیا، تسی 60 پہ اگوں تھنا دے ہو۔ آپ نے فرمایا جا پھر 60 لوکاں نو کھانا کھلا دے۔ عرض کی تھی سونیا جڑا آپ بھکھا ہوئے تے بچے بھکھے ہون کسے نو کیویں کھلاوے؟ یہ دربار محمد ہے، یہاں سے خالی کوئی نہیں جا سکتا، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ حضور مسکرائے، اور کتنی پیاری ادا میرے آقا کی، حضور نے مسکرا کر اپنا چہرہ جو تھا یوں کر لیا، فرمایا بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر گزری، تھوڑی، ایک شخص آیا کھجوروں کا ٹوکرا لے کر، سر پہ رکھا ہوا آقا کریم علیہ السلام کی طرف آ رہا ہے۔ حضور نے مایا اسے آنے دو، آقا کے سامنے رکھ دیا، جمع غفیرہ سے صحابہ کرام کا۔ اب حضور نے فرمایا پھر 60 روزے نہیں رکھنے؟ عرض کی یا رسول اللہ ماڑا آدمی جان ماڑی۔ سرکار نے فرمایا اچھا ان لوگوں کا عقیدہ کیا تھا کہ جو آنکھ دے وے رب موڑدا نہیں، کدے دل محبوب دا توڑدا نہیں۔ اللہ کے قانون اسی زبان سے بنتے ہیں، اب محبوب جو کہہ دے گا وہی ہو جائے گا۔ تو یا رسول اللہ ماڑا آدمی، سرکار نے مایا 60 بندیاں نو کھانا کھلا 2 ٹائم۔ عرض کیتی سونیا جڑا آپ بھکھا تے بچے بھکھے ہو کسے نو کتھوں کھلاوے؟ میری سرکار نے فرمایا ٹوکرا چک کھجوراں دا تے مدینے دیاں گلیاں میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کیتی سونیا جڑا گھر بھوک نچدی ہوے او کسے نو کیویں دیوے؟ او کیویں کسے نو دیوے یا رسول اللہ؟ جے تے گھر بھوک نچدی ہوے، درائے رحمت جوش وچ آیا، قانون رہ گئے ایک پاسے، فقہ رہ گئی ایک پاسے، 18,000 عالم رہ گئے ایک پاسے، میرے کملی والے نے جو کہہ دیتا وما ینطق عن الہویٰ ہو کے رہ گیا، منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ تو نے جو دن شب کو کہا تو دن نکل آیا۔ سرکار نے فرمایا نہ تو 60 روزے رکھ سکتا ہے، نہیں یا رسول اللہ، نہ تو 60 لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا تو کھجوریں بھی تقسیم نہیں کر سکتا، نہیں یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا ٹوکرا اٹھا گھر لے جا، آپ کھا تے بچیاں نو کھوا تے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ او مالک کل جتھے چاوے لاوے، خدا دے چمندہ محمد ہے والی۔ عقیدہ بناؤ صحابہ کرام والا، عقیدہ بناؤ کنہ والا؟ اینا مولویہ دے پیچھے نہ لگو، بہتے وچے میں ہوئی ہاں، اینا دے پیچھے نہ لگو۔
सुल्तान उल आरिफीन फरमाते हैं, लख निगाह जे आलम वेखे ते एक ना कंडी चाड़े, एक ना कंडी ते एक निगाह जे आरफ वेखे ते लखा डुबे तारे। मेरे आका ने आरफाना अंदाज में फरमाया, जा मेरे सहाबी आप खा ले, बच्चों को खिला दे, तेरा किफारा अदा हो जाएगा। मालूम हुआ 60 रोजे रखने के किफारे को हुजूर ने हिसार में लाकर खींच कर सहाबी के कदम में रखकर आका करीम ने फरमाया, जा तेरे लिए ये मुख्तस है कि खुद खा, अपने बच्चों को खिला दे, जाके तेरा किफारा अदा हो जाए। एक दूसरा सहाबी उठा, या रसूलल्लाह सब के लिए? फरमाया नहीं, मर्जी है महबूब की, सब के लिए? फरमाया नहीं। किते ऐसा ना हो तो प्याला एक खजूरां दा लैके ते जो मर्जी कर दे फिर उते वंड दिओ जी, साडा किफारा अदा हो। ये नहीं है। कानून अपनी जगह पर है कि जिसने रोज़ा तोड़ा वो या 60 रोज़े रखे या 60 मिस्कीनों को 2 वक़्त का खाना खिलाए। और हुजूर ने फरमाया, कभी सारी उम्र भी रोज़े रखते रहे ना, जो एक रोज़ा रमज़ान का छोड़ा है, सारी उम्र भी रोज़े रखता रहे, तो फरमाया उस रमज़ान के एक रोज़े की फजीलत को सारी उम्र के रोज़े नहीं पहुँच सकते। अच्छा, ये उलमाए कराम ने हिसाब लाया है सलातो तरावी का कि सलातो तरावी के एक एक सजदे पर 1500 नेकियां अल्लाह ताला फरमा रहा। 1500 नेकियां एक एक सजदे पर, एक एक। होता क्या है, शाम को रोज़ा अफ्तार करने के लिए सामने पेप्सी पड़ी होती है, मिरिंडा भी पड़ा होता है, कोका कोला के भी लोग शौकीन हैं, इधर समोसा भी पड़ा होता है, इधर बिरयानी भी पड़ी है, सामने गोश्त भी बुना हुआ नज़र आ रहा है। अरे पता नहीं चलता, पेट खुल जाए तो सारा कुछ इसमें डाल लूँ, जज्बा ये होता है। और लोगों की शिकायत डॉक्टरों के पास ये होती है, जी रोज़ा खोल लिए तो जिस्म टुटता ते भजदा। मुझे भी लोग कहते हैं, मैं कहा करता हूँ यार कुछ सब्र से काम लो, कुछ सब्र से काम लो। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के तरीके पर आओ, जिस्म बिल्कुल नहीं दर्द करेगा। वो क्या है, आका करीम जब रोज़ा इफ्तार करते ना, एक खजूर होती और एक सादा पानी का प्याला होता, सादा पानी का प्याला। कभी रोटी आती, आधी रोटी होती या पूरी होती, खाते खाते साइल आ जाता तो उसको भी दे देते। तो सहाबा का यही तरीका था। किसी सहाबी ने कभी पूरी हिस्ट्री में ये बात नहीं मिलती कि कहा हो या रसूल अल्लाह रोज़ा खोलने के बाद जिस्म बड़ा टूट जाता, कभी किसी ने कहा नहीं था। क्यों? कि आका करीम अलैहिस्सलाम की अदा को वो अपना चुके होते थे। मदीने का बाज़ार था, गहमा गहमी थी, और एक यहूदी का बच्चा, क्योंकि यहूदी पर तो रोज़े फ़र्ज नहीं ना, वो सरे बाज़ार वो खा रहा है, बसियारखोरी हो रही है। अच्छा, वो ना उसका बाप भी बाज़ार में निकला को सौदा ख़रीदने के लिए, तो उसकी नज़र अपने ना बेटे पर पड़ गई, तो भागा लोगों के अंदर से निकल कर बेटे तक आया और उसके मुंह पे तमाचा मार के कहता, अरे बदबख्त, तुझे शर्म नहीं आती? मुसलमानों के रोज़े से मुंह बंधे हुए हैं और तू खा रहे? ये किसने कहा? बताओ बताओ ना भाई, शर्म वाली बात क्या है? क्या हुआ हम मुसलमान हो के अगर हैं, अगर हो के मुसलमान हम सरेआम खाते हैं तो क्या हुआ? वो यहूदी था। हाय हाय, मैं एक बात कहता चला जाऊं, अगर नाराज़ ना हो तो। नाराज़ ना होना, खुदा के वास्ते भी मेरे रसूल पे मेरा हक बनता है। अगर हुसैन के साथ खड़ा होना है तो हमायत भी हुसैन की करनी पड़ेगी। हुसैन के साथ खड़े होकर हमायत यजीद की करनी है तो परले दर्जे का मुनाफिक है, ज़ंदीक है, बेईमान होता। अगर मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ता है तो फिर माहू मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर हुजूर के साथ रह, क्योंकि उनके साथ रहने का इकरार किया है, ऐद किया है, तूने हलफ उठाया है कि मैं मरते दम तक हुजूर का गुलाम बन के रहूंगा। अरे ये क्या हुआ कि साथ तो मोहम्मद के खड़ा है और हमायत अबू जाल की कर रहा है।
تو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا. ناراض تو نہیں ہو رہا ہے؟ لگتی افضل صاحب گل اج بندے ناراض نے. اگلے جمعے ہور مسیتے جانا ہے. یہ مولوی چک کرتے رہتے ہیں ایس مسیطہ مولوی چک کریے ایس مسیطہ. ساری عمر انہاں دی انجی لنگ گئی. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سرو سری سنگ ہو یا کہ موم ہو جا. ایک پاسے ہو جا چلیا کدے ادھر تے کدے ادھر کدے دونوں کشتیاں چ پیر رکھنے والا بندہ پار لگا کدے سلامت. کیوں بھائی جے یزید نال ہے تو پھر یزید نال پھر ٹھیک ہے. پھر تیرے تے اعتراض کی ہے؟ تے جے حسین نال کھڑا ہو کے تے حمایت یزید دی کرنی ہے تے اس تو وڈا ظلم کی ہے؟ اس تو وڈا آندے نے مظلوم تے ظلم کرنا. مظلوم تے ظلم کرنا ظلم ہی نہیں ہوندا، ظلم اکبر ہوندا ہے. سب تو بڑا ظلم کہ مظلوم اگے مظلوم ہے اور تے ہور ظلم کرنا. حسین تے اگے ہی انہاں آکھیا مظلوم ہے، سارا کنبہ کہایا گیا اور پھر او دے نال کھلو کے تے او دی مخالفت او یزید دی حمایت کرنی اے دے نال کھلو گی. تے جے کلمہ پڑھیا جے نا کملی والے دا تے اج وعدہ نہ کریے سارے جنے یا اللہ اگر تو جے تو راضی ہو جائیں تے اسی اگوں نمازاں نہ پڑھیے کریے. کیا ہو جی نمازاں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. رب نے وعدہ کیتا ہے عرش دے اتے کھلو کے. رب نے 7ویں اسمان تے کھلو کے جبریل نو گواہ کر کے وعدہ کیتا ہے جبریلا جڑا میرے نبی دا امتی 5 نمازاں پڑھے گا مینوں ذات دی قسم ہے میں ہر برائی تو جدا کر لاں. تے جیڑا روزہ کھلائے مسلمان دا سرکار نے فرمایا انہوں سارا دن بھوک تے پیاس کٹن والے جنہ ثواب ملے گا تے او دے ثواب وچ کمی نہیں آئے گی. تے تیسری بات سنو فرمایا میں قیامت والے دن انہوں ڈھونڈ کے اپنے کوثر تو ہاتھ نال جام پلاواں گا. ہاں بھئی کیڑا کیڑا چاہندا ہے کملی والے دے ہتھوں جام پینا کوثر دا؟ او بلے 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 ماشاءاللہ سونے دے ہتھوں جام پینا جنہ. تے سرکار فرماندے نے جنوں میں پیالہ پیاواں گا نا پورے حشر وچ انہوں پیاس نہیں لگے گی. تے اسے ویلے او دا چہرہ چمک جائے گا تے فرشتے چن چن کے لے کے جان گے. وہ آکھن گے اجے تے میں میزان تے نہیں گیا. فرشتہ آکھے گا چھڈ پرا میزان نو. وہ آکھے گا اجے تے میں پل صراط تے نہیں گیا. وہ آکھے گا دفع کر پل صراط نو. وہ آکھے گا اجے تے میرا حساب نہیں ہویا. انہیں آکھیا تیرے کولو حساب ہونا ہی کوئی نہ. انہیں آکھیا کیوں؟ انہیں آکھیا کملی والے نے تینوں محبت دا جام جو پلا چھڈی ہے. محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. وما علینا الا البلاغ المبین.